کے لسان نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جی آقا تبوک کا موقع ہے آقا نے فرمایا جائیں جہاد کے لیے سامان لے اب ابو بکر عمر عثمان سیدنا حضرت عمر فاروق آپ نے دل میں خیال کیا کہ آج میں حافظہ کو بیٹھے ابو بکر صدیق سے صحبت لے کے جاؤں اللہ اکبر کبیر بسم اللہ اللہ سلامت رکھے جناب والا میرے اور آپ کے لطفان نبی نے جب اعلان فرمایا اے میرے صحابہ جو جہاد کے لیے سامان لے اب تبوک کا موقع جناب والا میرے اور آپ کے لطفان نبی کے پیارے صاحب بیٹھے اب جناب والا وہاں سیدنا عمر فاروق آپ نے دل میں خیال کیا آج میں ابو بکر صدیق سے صدق لے جاؤں گا آج میں ایک حافظہ پہ بیٹے اور عائشہ کے بابا سے صدق لے کے جاؤں گا جناب والا ادھر سیدنا عمر فاروق پر پہنچے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دوسرا حصہ مصطفیٰ کے بیچارے میں پیش کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں ادھر جناب والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نقش بندیوں کے پیر میرا پیشدار نبی کے یار جناب والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پر پہنچے سارے سامان پہ گٹھا کیا سارے سامان پہ گٹھا کرنے کے بعد ایک کچھری میں مانگا کچھری میں باندھ کر جناب والا موقعی لکھتے آپ دیواروں پہ ہاتھ پھیرے تلچین رات ہونے گی جناب والا سارے سامان پہ گٹھا کر دے اب آپ حضور کی بارگاہ میں چلنے لگتے ادھر جناب والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آپ نے اپنے جسم سے کپڑے اتارے ٹاپ کا لباس پہنا جناب والا پوریوں کا لباس پہنا اس سے بھی جناب والا کانٹوں کے ساتھ سیا اور جناب والا حضور کی بارگاہ میں حضور کی مجلس حضور کی صحبت حضور کی کچہری میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ادھر جناب والا صاحب بیٹھے عمر فاروق ابو بکر صدیق جب وہاں پہنچے میرے آپ کے لجبار نبی نے پہلا سوال ابو بکر صدیق سے کرنا تھا لیکن میرے آپ کے لجبار نبی نے سوال کو رخ بدل دیا میرے آقا نے پہلا سوال کیا اے خطاب کے بیٹے عمر بتا تو صحیح کتنا مال لائے ہو کیا کیا لائے ہو بابا زمین کہہ دیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے حیدری سن بس تھوڑی سی آپ اس کے بعد رہا میرے اور آپ کے لجبار نبی نے جناب والا جب خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا عمر کتنا سامان لائے عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آدھا سامان پر چھوڑا ہے آدھا سامان آپ کے قدموں میں آپ کی کچہری آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اب جناب والا پوچھتے جب باری آئی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آپ نے پوچھا اے میرے یار اے ابو بکر بتا تو صحیح کتنا سامان لائے ہو کیا لائے ہو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گھر میں جتنا سامان تھا سب کے سب اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں آپ کی کچہری میں پیش کر دیا جناب والا میرے اور آپ کے رجال ادھر جناب والا جب آپ نے تاج کا لباس پہنا جب آپ نے میرے کا لباس پہنا ادھر میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل جانا میرے یار کی بارگاہ میں رب کا سلام دینا سلام دے کے بس اتنا پوچھنا کہ ابو بکر سے پوچھے نا کہ اس تاج کے لباس میں اس پہلے کے لباس میں رب سے راضی ہے رب کا مصطفیٰ سے راضی ہے یا نہیں میرے آپ کے لجبار نبی نے پوچھا اے ابو بکر صدیق اے میرے پیارے صدیق اے عائشہ کے بابا بتا تو صحیح اس تاج کے لباس میں تو رب سے راضی ہے رب کے مصطفیٰ سے راضی ہے یا نہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اس تاج کے لباس میں نہیں اس پہلے کے لباس میں بھی آپ سے بھی راضی ہوں اور آپ کے رب سے بھی راضی ہوں جناب آواز چلتے چلتے پوچھتے میرے رب کے لجبار نبی نے جب پوچھا ابو بکر جی آقا گھر کیا چھوڑا ہے آل رات کے لیے کیا چھوڑا ہے جناب والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سنیے ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جتنا سامان کا سارے کے سارے اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا میرے آقا نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا تو چھوڑا ہے ایک رب کی محبت چھوڑو
کیوں نہ کہوں کہ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے۔ ارے ان کو تو خدا نے ان کی نہیں سے منا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے مالک میری